میرے محترم بھائیوں، انسانوں کے مزاج بھی مختلف ہیں، انسانوں کی طبیعتیں بھی مختلف ہیں، انسانوں کی عقلیں بھی مختلف ہیں، انسانوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ جیسے اللہ نے وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ہر چیز میں اللہ نے اختلاف رنگ اور مزاج کا رکھا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں ارشاد مبارک ہے، فرمایا انسان جو ہے یہ کانے ہیں۔ کانے سے مراد یہ کان نہیں، کانے ذخائر۔ انسان سونے اور چاندی کے جیسے ذخائر ہوتے ہیں، کوئلے کے کان ہوتے ہیں، لوہے کے کانیں ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کے اندر بھی کانے ہیں، بعض سونے جیسے ذخائر ہیں، بعض انسانوں میں چاندی جیسے ذخائر ہیں، بعض انسانوں میں لوہے جیسے ذخائر ہیں۔ جیسے ہر ایک کان اور ذخیرہ اس کا اپنا فائدہ اور مقصد ہے لیکن ہے مختلف، اسی طرح انسانوں کے مزاج اور انسانوں کی طبیعتیں بھی اس طرح مختلف ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک، اور اللہ کا رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید، یہ ایک ہے۔ اب مزاجیں مختلف ہے لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اب یہ انسان مزاجیں مختلف ہے، طبیعتیں مختلف ہے، لیکن اس کو اس پر چلنا ہے۔ جب اس پر چلے گا اس راستے پر تو اس کے لیے خاتمہ بھی بالایمان ہو جائے گا اور موت بھی آسان ہوگی اور جنت کا حقدار بن جائے گا۔ لیکن چونکہ انسانوں کی مزاج مختلف ہے تو بیماریاں بھی مختلف ہیں۔ بعض بیماریاں جسمانی ہیں، بعض بیماریاں روحانی ہیں۔ جو جسمانی بیماریاں ہیں اس کے اپنے علامات ہیں۔ اگر بلڈ پریشر ہے کسی کو تو چہرہ سرخ ہوگا، کانوں میں کسی جیسی کیفیت ہوگی، غصہ آئے گا، چڑچڑا ہو جائے گا، یہ اس کی علامات ہیں۔ کسی کو اگر بار بار باتھ روم جانے کی حاجت ہے تو معلوم ہوا بھائی پاؤں کمزور ہو رہے ہیں، تو بھائی اس کو شوگر ہے، اس شخص کو، اس کی علامت یہ ہے اس بیماری کی۔ کوئی آدمی اگر سیڑھی پر چڑھ رہا ہے یا تھوڑا سا چل کر کے اس کا سانس پھول رہا ہے تو کہتا ہے بھائی اس کو دل کی بیماری ہے، اس کا دل کمزور ہے۔ اسی طرح جو روحانی بیماریاں ہیں ان کے بھی اپنے اثرات اور علامات ہیں۔ مثلا غیبت ہے، مثلا شیطانت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، دھوکہ ہے، تکبر ہے، جھوٹ ہے، حرام کاری کرنی ہے، رشوت ستانی کرنی ہے، ان کے بھی اپنے اثرات اور علامات ہیں۔ میرے رب نے سورۃ شمس میں آخری سپارے میں 7 قسمیں اٹھا کر کے اللہ نے فرمایا ان اندرونی اور روحانی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جسمانی بیماری اگر علاج نہیں کرایا مر جائے گا لیکن ایمان برباد نہیں ہوگا۔ جسمانی بیماریوں میں بعض بیماریاں ایسی ہیں جو شہادت کی موت اس شخص کو ملتی ہے، لیکن اگر روحانی بیماریوں کا علاج نہیں کیا
تو یاد رکھنا اللہ نہ کرے استغفر اللہ خاتمہ بالکفر ہو جاتا ہے۔ تکبر یہ ایٹمی گناہ ہے، چاہے تکبر مال کا ہو، عہدے کا ہو، علم کا ہو، حسن کا ہو، جوانی کا ہو، قوم کا ہو، نسب کا ہو، یہ روحانی بیماری ہے۔ حسد اسی طرح ہے، کینہ اسی طرح ہے، جھوٹ اسی طرح ہے۔ تو ان بیماریوں کے اثرات کیا ہیں وہ سن لے۔ ہر ایک آدمی پر اپنے گریبان میں جان کے کہ بھائی یہ بیماریوں کی علامتیں بتا دیے، شوگر کی علامت یہ، بلڈ پریشر کی علامت یہ، دل کی بیماری کی علامت یہ۔ جو روحانی بیماریاں ہیں اس کی علامات یہ ہے، آپ دین سے دور ہوتے جائیں گے، سب سے پہلی علامت یہ ہے۔ روحانی بیماری کی دوسری علامت یہ ہے، مسجد آپ نہیں آ سکیں گے، مسجد کی طرف جانا آپ کے لیے پہاڑ لگے گا، آگ میں جانے جیسا مشکل ہو جائے گا۔ روحانی بیماریوں کے اثرات یہ ترک الصوم والزکاۃ، یہ لکھا ہے محدثین۔ کسلان فی الصلاۃ، نماز میں سستی، عبادات اور اللہ کے نبی کی اطاعت میں سستی۔ اب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، ہر ایک اپنے دل میں سوچے کہ کیا سب کو ہم میں سے بمجھ سمیت یہ علم نہیں ہے کہ دھوکہ حرام ہے، پھر بھی کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں رک رہے ہیں؟ ہمیں علم نہیں ہے کہ جھوٹ حرام ہے، علم ہے۔ ہمیں علم ہے سب کو غیبت حرام ہے، شیطانت حرام ہے، رشوت حرام ہے، سب کو پتہ ہے، کیوں نہیں چھوڑ رہے ان چیزوں کو؟ اللہ نے 7 قسمیں اٹھا کر کے فرمایا کہ سن لو، اگر تم ان سے بچ گئے تو تم بچ جاؤ گے۔ اللہ کو قسم اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، یوں ہی بتلا دیتا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 7 قسمیں اٹھا کر کہ اللہ نے کہا دیکھو یہ روحانی بیماریاں تمہیں برباد کرے گی۔ جیسے آدمی سر مونڈ لیتا ہے، سر گنجا ہو جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا حسد دین کو اس طرح مونڈتا ہے۔